اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ گزشتہ آیات میں اہل علم کی ایک صفت بیان کی گئی تھی، خشیت۔ اب خشیت کا تعلق ہے باطن کے ساتھ، خشیت کا تعلق ہے باطن کے ساتھ۔ اب یہاں سے ان کی وہ صفات بیان کی جا رہی ہیں جن کا تعلق ہے عمل کے ساتھ، کا تعلق اعمال بیان کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کو، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کلام پاک۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، دوسری صفت ان کی ہے کہ وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ نمازوں کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے اس میں ساری چیزیں داخل ہیں۔ نماز کو اسے وقت پر ادا کرنا، اس کی شرائط کے ساتھ ادا کرنا، ٹھیک ہے، پھر اس نماز کی وجہ سے اپنی باقی زندگیوں میں بھی اس نماز کا اثر لانا، یہ بھی کیا ہے اقامت صلاۃ۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور خرچ کیا جو اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق عطا کیا، ان لوگوں نے خرچ کیا سرًا، پوشیدہ طور پر، خفیہ، وعلانیتاً، ظاہری طور پر دکھا کر، یرجون تجارۃ لن تبور، اور ان اعمال کو کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے یقین نہیں کیا کہ اب کیا ہوگا، ہماری مغفرت ہو جائے گی، بخشش ہے، بلکہ امید رکھتے ہیں۔ ان اعمال کے ذریعے سے وہ امید کرتے ہیں ایک ایسی تجارت کی لن تبور، جس میں خسارہ نہ ہو، ایسی تجارت جو برباد نہ ہو، ہلاک نہ ہو۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ایک مسلمان کو محض اپنے عمل پر کیا نہیں کرنا چاہیے، اکتفا نہیں کرنا چاہیے، اسی پر اس کو تکیہ کر کے نہیں رہنا چاہیے کہ میں تو بڑے نیک کام کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ میری یقیناً کیا کر دیں گے، مغفرت کریں گے، بخشش کریں گے۔ تو مغفرت اور بخشش کی بنیاد کس پر ہے؟ اللہ کے فضل پر۔ تو نیک اعمال اس کے لیے ایک ذریعہ اور سبب ہے، ٹھیک ہے، اس کی بنیاد جو ہے وہ اللہ کا فضل ہے، اس کے حصول کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ انسان اس کے لیے کیا کرے، کوشش کرے۔ اس بار روایات میں بھی آتا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ میرا اگر قرب چاہتے ہو تو کس سے مدد لو؟ سجدوں سے، ٹھیک ہے۔ جس طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب جس حالت میں ہوتا ہے وہ کیا؟ سجدہ کی حالت، جس میں عبادات کی طرف اس کو ترغیب دی گئی۔ پھر یہاں یہ جو کہا گیا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، تو اتنی بات بھی کافی تھی۔ اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم، لیکن یہاں آگے دو لفظ لائے گئے، ان کا کیا مقصد ہے؟ سرًا وعلانیۃً۔ سرًا کا تعلق ہے، علماء فرماتے ہیں نفلی صدقات کے ساتھ، کہ نفلی صدقات میں اخفاء افضل ہے، چھپا کر دینا یہ افضل ہے۔ اور وہ صدقات جو کیا ہوں، واجبہ ہوں، زکوٰۃ ہے، اس کے اندر اعلان افضل ہے، اس کے اندر اعلان افضل ہے تاکہ دوسروں کو بھی کیا ہو جائے، ترغیب ہو۔ ہاں، اعلان کا مقصد دکھاوا نہ ہو، ترغیب مقصود ہے۔ تو نفلی صدقات بھی اعلانیتاً دیے جا سکتے ہیں جب کیا ہو، ترغیب مقصود ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو لفظ اس لیے لے کر آئے کہ یہ مختلف حالات پر محمول ہیں۔ ایک تفسیر تو اس کی ہے نا کہ سرًا نفلی صدقات اور علانیتاً زکوٰۃ، اور ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ کس پر محمول ہو، مختلف حالات پر محمول، یعنی اگر جہاں ضرورت ہو تو وہاں علانیتاً کرے، اور جہاں ضرورت ہے وہاں کیا کرے، پوشیدہ کرے، موقع محل دیکھ کر۔ اس لیے دو لفظ لے کر آئے۔ یرجون، اس لفظ میں اشارہ ہے کہ وہ اپنے اعمال پر پھر بھی یقین نہیں کرتے کہ یہ عمل ہمارے کامیاب کرنا، بلکہ اللہ سے امید رکھتے ہیں
کہ یہ ہمارے اعمال ہیں، یہ ایک سبب بن جائیں گے، ایک ذریعہ بن جائیں گے، اس امید کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، ان کا وہ مشہور ہے کہ الایمان بین الخوف والرجاء، کہ ایمان کس کے درمیان ہے، خوف اور امید کے درمیان. تو وہ فرماتے تھے کہ اگر یہ اعلان ہو جائے کہ صرف ایک ہی شخص جنت میں جائے گا تو مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا، اور اگر یہ اعلان ہو جائے کہ تمام لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ایک کے تو مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ میرا نام نہ. تو یہ مانا کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان کس کے درمیان ہے، خوف اور امید کے درمیان. ایک ایسی تجارت کی، تو تجارت کے لفظ میں بھی اس طرف اشارہ کر دیا اللہ کے فضل کی طرف، اور آگے لن تبور میں مزید اللہ کی رحمت کی طرف، کہ دنیا میں تو تجارت کے بعد بھی یہ احتمال ہوتا ہے کہ اس میں کئی نقصان نہ ہو جائے، ہلاک نہ ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایسی تجارت ہے کہ یہ کیا نہیں ہوگی، ہلاک نہیں ہوگی. اور اس میں بھی تجارت میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ جو خریدار ہوتا ہے وہ اس چیز کو لیتا ہے جس میں اس کا فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسی چیز کو قبول کرتا ہے، اسی مبیع کو قبول کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی اپنی غرض تو نہیں ہے بندے کے اعمال کے ساتھ، اس میں اسی کا فائدہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے حق میں تجارت سے تعبیر کی، کہ گویا کہ یہ کیا ہے، یہ تجارت کر رہے ہیں، مبیع ہے، تو اس کا ثمن اس کو کیا ملے، ثمن کی امید کے ساتھ، بدلے کی امید کے ساتھ. تو یہ اللہ پر لازم نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا فضل ہے. تو تجارت کے لفظ میں اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدل کیا کریں گے، عطا کریں گے. اور لن تبور میں اشارہ اس طرف ہو گیا کہ ایسی تجارت نہیں ہے کہ اس میں کسی نقصان کا احتمال ہو، نقصان کا اندیشہ ہو. ٹھیک ہے، اب باقی وہ چیزیں اس کے لیے ضروری ہوں گی، وہ چیزیں الگ ہیں کہ جو کسی بھی عمل کی بقا کے لیے جو چیزیں شریعت نے ضروری قرار دی، یعنی وہ چیزیں جو ایسی چیزوں سے بچنا جو عمل کو ضائع کر دینے والی. ٹھیک ہے، ان میں بنیادی شرط کیا، ایمان ہو. ٹھیک ہے، اسی طرح کسی کی حق احسان نہ جتلائے کسی پہ. اب یہ چیز بھی کس کو ضائع کر دیتی، عمل کو ضائع کر دیتی. تو ان چیزوں کے بغیر جو اعمال ہوں گے، یعنی جو ان چیزوں سے، ان خرابیوں سے پاک ہوں گے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے یرجون تجارت لن تبور. کیوں، لیوفیہم اجورہم، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو پورا پورا دے دیں ان کے بدلے، ویزیدہم من فضلہ. اور ایک تو عدل کی صورت ہے نا کہ جس نے جتنا عمل کیا اتنا اس کو کیا کر دیا، بدلہ دے. بلکہ اس سے بھی بڑھ کر وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کریں گے اپنے فضل سے. اس کی کیا معنی ہے، اور یہ بھی قرآن کی دوسری آیت میں کہاں سے کہاں تک ہے، 700 گنا تک، کہ اللہ تعالیٰ ایک عمل میں اضافہ کرتے ہیں اس کے بدلے میں اس عمل کے 700 گنا تک. ٹھیک ہے، اور پھر اس پر بھی جو ہے یہ تحدید نہیں ہے بلکہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتے ہیں. ٹھیک، تو یہ کہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے اپنے بندوں پر. اور ایک تفسیر فضل کی رؤیت باری تعالیٰ سے بھی کی گئی کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنا دیدار کروائیں گے قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنا دیدار کروائیں گے، یہ کہ ایک تو ان کے عمل کی جزا ہوگی، اس پر اضافہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار کریں. جیسے للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، تو وہاں بھی زیادہ کی تفسیر اسی سے کی گئی کہ زیادہ سے مراد رؤیت باری تعالیٰ. انہ غفور شکور، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے قدردان ہے، قدر کرنے والے، یعنی بندوں کے اعمال کو ضائع نہیں کرتے. والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ، اور وہ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی کتاب میں سے، هو الحق، وہ کیا ہے، برحق ہے،
مصدقا لما بین یدیہ، اور تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے اگلوں کی، یعنی جو اس سے پہلے کتابیں گزری یہ کتاب ان کے لیے کیا ہے؟ مصدق ہے، مصدق تصدیق کرنے والی، یعنی یہ کتاب پہلی کتابوں کی نفی نہیں کر رہی بلکہ ان کی تصدیق کر رہی ہے کہ وہ بھی کیا تھی؟ الہامی تھی، اللہ کی طرف سے منزل تھی۔ اور یہی تمام اہل اسلام کا عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ جتنی بھی کتابیں ہیں وہ تمام کیا ہیں؟ برحق آسمانی کتابیں، اور وہ ان کی تعلیمات کیا تھی؟ برحق تعلیمات۔ پھر بعد میں یعنی لوگوں نے ان میں کیا کرنا؟ تحریف کرنا۔ نفس آسمانی کتاب جو آسمان سے نازل ہوئی وہ کیا تھی؟ ان کی تعلیمات برحق تعلیمات، اور وہ کیا؟ منزل من اللہ تھی، اللہ کی طرف سے نازل شدہ تھی۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں لخبیر، اپنے بندوں سے باخبر ہے، بصیر، ان کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، دیکھنے والے ہیں۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اب یہ اس آیت میں بڑا مقام ہے، جیسے پیچھے آیت گزری تھی ان الذین یتلون کتاب اللہ، تو اس کے بارے میں فرمائیں گے کہ اس کو حاذہ آیت القراء، اس کو آیت قراء بھی کہا گیا کہ اس میں کس کا ذکر ہے؟ تلاوت کتاب۔ اسی طرح اس آیت میں اس امت کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ پھر ہم نے وارث بنایا الکتابہ، کس چیز کا؟ کتاب کا۔ تو ثم آتینا نہیں کہا بلکہ اورثنا، کیونکہ عطا تو اس کو عطا جس کو کوئی استحقاق ہو، تو وراثت بغیر کسی استحقاق کے حاصل ہوتی، تو محض کس پر؟ فضل کے طور، عنایت کے طور۔ تو یہاں اس تعبیر میں اس طرح اشارہ ہے ثم اورثنا، یعنی ہم نے ان کو یہ چیز عطا کی بغیر ان کے استحقاق، ان کا استحقاق تو نہیں تھا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اس امت میں ہونا یہ بھی کسی کا استحقاق نہیں تھا، یہ محض کہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس امت میں شامل فرمایا۔ پھر ثم اورثنا، ہم نے وارث بنایا، تو وارث بنانے کی تعبیر میں اسی طرح اشارہ ہے کہ وارث یہ بنا محض عطا سے، فضل سے۔ الکتابہ، کتاب کا، الذین اصطفینا، کن لوگوں کو؟ جن کو ہم نے منتخب کیا اپنے بندوں میں سے، یعنی امت محمدیہ۔ تو یہاں مسلمانوں کے ہی تین جماعتوں کا بیان ہوگا آگے جو آ رہا ہے، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، تو مسلمانوں میں سے ہی پھر تین طبقات ہو گئے جن کو ہم نے کتاب کا وارث بنایا تھا۔ ان میں سے کچھ لوگ تو وہ ہیں جو اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے، یعنی گنہگار۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور ان میں کچھ ہیں جو کہ ہیں درمیانے، یعنی نہ تو پورے فرما بردار نہ ہی پورے، یعنی نہ تو پورے راستے پر نہ ہی پورے یعنی راستے سے ہی ہٹ گئے۔ یا اس کی ایک تفسیر یہ کی گئی کہ جو صرف فرائض کو پورا کرنے والے، مقتصد، فرائض کی پابندی کرنے والے۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور انہی میں الذین اصطفینا میں تیسری ایک جماعت ایسی ہے سابقٌ بالخیرات، جو سبقت کرنے والے نیکیوں کی طرف، یعنی وہ صرف فرائض پر نہیں رہے بلکہ فرائض سے آگے بڑھے، مستحبات کی طرف، مندوبات کی طرف، نوافل کی طرف، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے۔ تو یہ جو تین طبقات کا یہاں بیان ہوا یہ مسلمانوں کے ہی تین طبقات، تو ان کی تفسیر احادیث میں یہی ملتی ہے کہ یہ مسلمانوں کے ہی تین طبقات، ظالم لنفسی، اس کی ایک تفسیر تو مطلقاً گنہگار مسلمان، ایک تفسیر یہ کہ جن کے عمل کیا ہوں، خلط و عملا صالحا و آخر سیئا، اچھے اعمال بھی ہیں اور برے اعمال بھی، وہ ہے ظالم النفس۔ اور مقتصد جو فرائض کی پابندی کرنے والے، اور سابق بالخیرات جو صرف فرائض پر نہیں رہے بلکہ ان کے ساتھ ساتھ اور معمورات کو بھی پورا کرنے والے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بھی کوئی ان کا اپنا اس میں کمال نہیں ہے، ذالک هو الفضل الکبیر، کہ اس کتاب کا وارث بنانا، ان کا ان لوگوں کو منتخب کرنا، پھر ان کو یہ صفت عطا کرنا، یہ کیا ہے؟ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، یہ بڑا فضل ہے۔ اور وہ کیا ہوگا؟ جنات عدن، ہمیشہ رہنے والے باغات،
یدخلونہا کہ یہ اس میں داخل ہوں گے، یحلون فیہا من اساور و من ذہب و لؤلؤا، اور یہ پہنائے جائیں گے فیہا ان باغات میں، من اساور کنگن، اساورہ کنگن، من ذہب سونے کے، ولؤلؤا اور موتیوں. جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے مردوں پر یہ کیا کیے گئے، حرام کیے گئے، سونا. میری امت کے مردوں پر کیا کیا گیا، حرام کیا گیا، اور ریشم. ٹھیک ہے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ جو دنیا میں کیا کرے گا، ریشم یا سونا پہنے گا جو مرد، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو ان چیزوں سے کیا رکھیں گے، محروم رکھیں گے. تو یہ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حریر، اور ان کا لباس ان باغات میں، ان جنتوں میں ریشم کا ہوگا. تو یہ آخرت کی خاص نعمتیں ہیں کہ ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا. تو باقی یہ جو اشکال ہوتا ہے کہ وہ کیسے لگیں گے، تو اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا کہ ہر عرف کے حالات مختلف ہوتے ہیں. ممکن ہے کہ اگر یہاں پر زیور پہنے کوئی مرد وہ برا لگے، وہاں پر وہ معیوب نہ لگے، وہاں پر وہ معیوب نہیں لگے. تو یہ معنی. اور یہاں پر کیا کیا گیا، منع کیا گیا، یعنی مردوں کے لیے سونا پہننا یہ کیا ہے، حرام ہے، ریشم پہننا یہ حرام ہے. ٹھیک ہے. تو بعض روایات سے اس کی تائید اسی طرح آتی ہے کہ یہ آخرت کی نعمت ہے، کہ جو مرد دنیا میں ان کو استعمال کرے گا، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو ان نعمتوں سے محروم رکھیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ نعمتیں عطا فرمائیں. سونا اور ریشم دو چیزوں کے بارے میں یہاں کہا گیا. تو اور ان کی اب حالت وہاں پر کیا ہوگی، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، اور وہ کہیں گے کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اذهب عنا الحزن، جس نے ہم سے غم کو دور کر دی. اب غم سے یہاں کیا مراد ہے، کہ جو ایک تفسیر پیش کی ہے کہ جو دنیا میں ہم نے مصیبتیں تکالیف اٹھائیں، اب وہ راحتوں میں بدل گئی، تو وہ ہم سے دور ہو گئی. ایک حزن کے معنی کہ روز محشر کی جو ایک کیفیت اور ہیبت ہوگی وہ مراد ہے. ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا پروردگار لغفور بخشنے والا، شکور قدر کرنے والا. یعنی ہمارے اعمال تو اس قابل نہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان اعمال کی قدر کی اور ان کا ہمیں یہ بدلہ اور صلہ عطا فرما دیا. الذی، وہ ہمارے پروردگار، احلنا دار المقامت، کہ جس نے ہمیں ٹھکانہ دیا، ہمیں اتارا. احل یحل احلالا، اتارنا. جس نے ہمیں ٹھکانہ دیا، دار المقامتی، قائم رہنے والے گھر میں، من فضلہ، اپنے فضل سے، یعنی ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں، اللہ نے اپنے فضل. لا یمسنا فیہا نصب، کہ نہیں پہنچے گی ہمیں یہاں پر کوئی مشقت، ہمیں یہاں کوئی مشقت نہیں ہوگی. جیسے بعض روایات میں آتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی اونچی چیز ہوگی، کوئی پھل اونچا ہوگا درخت پر، اس کی بھی خواہش کرے گا مومن، تو وہ اس کے لیے کیا ہوگا، وہ شاخ جھک جائے گی، یعنی اس کو اتنی مشقت نہیں ہوگی کہ خود ہاتھ لمبا کرنا پڑے. ولا یمسنا فیہا لغوب، اور نہیں پہنچے گی ہمیں یہاں پر کوئی تھکاوٹ، مشقت اور تھکاوٹ. تو آگے کفار کا انجام بیان کیا جا رہا ہے، وہاں سے پھر انشاءاللہ پڑھیں.